السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا مسلسل سارا دن کثرت کے ساتھ ذکر اذکار تسبیحات میں مصروف رہنے سے انسان کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے، اس میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، یا اس میں کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ وظائف بڑے گرم ہوتے ہیں، تو پڑھائی کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے ساتھ پانی کا گلاس رکھنا چاہیے اور تسبیح کو بھی پانی میں بھگونا چاہیے تاکہ گرمی جو ہے وہ ادھر منتقل ہو جائے اور انسان کی طبیعت پہ اثر انداز نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ سوال سن کے بڑی حیرانی بھی ہو رہی ہے اور ایک نوعیت کی پریشانی بھی کہ لوگ دین کے معاملے میں بغیر علم کے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو سارا دن پڑھائی ہے یہ تو بالعموم انسان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، والدین کی، اولاد کی، جاب کی، معاملات کی، تو سارا دن صرف پڑھائی کے لیے مختص ہونا اور باقی اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز کرنا یہ تو کوئی نبوی طریقہ نہیں ہے اور مسنون طریقہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آدمی اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے اور کثرت کے ساتھ ذکر کر رہا ہے، ذکر کے لیے وقت نکال رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کر رہا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اہل ایمان کی نشانی۔ تیسری بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ جب انسان اس طرح سے ذکر کرتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہو، ذکر الہی کے لیے وقت نکال رہا ہو، تو جس قدر زیادہ وہ ذکر کرتا ہے اس پر دھیان لگاتا ہے اور اپنے دل کو اللہ کی طرف لگاتا ہے، صرف یہی نہیں کہ اسے ذکر کا ثواب مل رہا ہوتا ہے بلکہ اس کے جسم میں ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے، وقت میں برکت پیدا ہوتی ہے، صحت میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کی تو ساری طاقت ہوتی ہی اس کے دل میں ہے، ذکر سے دل کی صفائی، اس کو جلا ملتا ہے اور بندے کو اس طرح سے طاقت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی لیے میدان جنگ میں بھی اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا ہے فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تمہارا کسی بھی گروہ سے مقابلہ اور سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا تھا ان شرائع الاسلام قد کثرت، کی ہوئی ہے، یہ شیطانی قسم کے وسوسے ہیں، وگرنہ ایسی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس بھائی کا یہ بھی سوال ہے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ اس کے اذکار میں بھی کیا کوئی فرق ہوتا ہے، شادی شدہ اس طرح کا ذکر کرے، غیر شادی شدہ اس طرح کا ذکر کرے؟ یہ بھی شریعت سے کوئی فرق ثابت نہیں ہے۔ البتہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے کے حوالے سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شادی شدہ انسان صاحب اولاد ہوتا ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو اس کی دعا میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرے فلاں بیٹے کو فلاں بیٹی کو نیک بنا دے۔ اور غیر شادی شدہ کی بھی اس طرح کی ضروریات نہیں ہوتی تو اس کی دعا اور نوعیت کی ہوتی ہے۔ لیکن ذکر
اس کے لیے علیحدہ، شادی شدہ کے لیے اور غیر شادی شدہ کے لیے علیحدہ، اس کی کوئی تفصیل شریعت اسلامیہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بھی خانہ ساز قسم کی باتیں ہیں جو لوگ اپنے منہ سے بنا رہے ہیں، شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔